السلام علیکم دوستو، آئی ٹی پروفیشنل کی طرف سے میں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف، اور آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم ریسٹفل اے پی آئی کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم اس کی کمپلیٹ جو ہے ایکسپلینیشن بھی دیکھیں گے اور اس کو ایگزامپل کے ذریعے بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو دوستو اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ نیو ٹرینڈ سے آگاہ رہ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوستو۔ تو آپ کو یہاں پہ اسکرین پہ ڈیفینیشن شو ہو رہی ہے اے پی آئی کی، تو میں اسے ریڈ کرتا ہوں۔ اسے ایکسپلین کرنے کے بعد دوستو ہم اپنی پریکٹیکل ایگزامپل کی طرف جائیں گے۔ تو اے پی آئی از این اپلیکیشن پروگرام انٹرفیس دیٹ یوز ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ ٹو پٹ پوسٹ ڈیلیٹ ڈیٹا۔ تو دوستو جو اے پی آئی ہے یہ ایک انٹرفیس ہے جو کہ یوز کرتا ہے ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ کو ڈیٹے کو گیٹ کرنے کے لیے، ڈیلیٹ کرنے کے لیے یا پوسٹ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد تیسری لائن میں یہ ہے کہ این اے پی آئی فار اے ویب سائٹ از اے کوڈ دیٹ الاؤ ٹو سافٹ ویئر پروگرام ٹو کمیونیکیٹ وتھ ایچ ادر۔ تو دوستو یہ اے پی آئی جو ہے یہ دو پروگرامز کو، دو اپلیکیشن کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے انٹرفیس مہیا کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر دو اپلیکیشن آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہیں تو ان کے درمیان جو کنٹرولر ہے، جو انٹرپریٹر ہے یا جو انٹرفیس ہے، اسے ہم اے پی آئی کہیں گے۔ دوستو پریکٹیکل ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو ڈائیگرامز میں شو ہو رہا ہوگا، میں اگر آپ کو یہاں پہ دکھاؤں تو اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ دوستو عام طور پہ اگر ہم کوئی اپلیکیشن بناتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا بیس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو یہاں پہ شو کرواؤں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اپلیکیشن سے ریکویسٹ بھیجتے ہیں ڈیٹا بیس سے، اور ڈیٹا بیس واپس آپ کو رسپونڈ کر دیتا ہے۔ تو عام طور پہ اپلیکیشنز میں یہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے ایک سنگل اپلیکیشن کے لیے۔ اگر ہم نے سیم ڈیٹا بیس کو سیم لاجک کے ذریعے، فار ایگزامپل اگر ہم نے یہاں سے پروڈکٹس کا ڈیٹا اٹھانا ہے اس کلائنٹ کے لیے، تو ہم نے یہاں پہ ایک لاجک کوڈ لکھا ہے، فار ایگزامپل سلیکٹ کی کیوری لکھی ہے جو ڈیٹا بیس سے ڈیٹا فیچ کر کے ہمیں دے گی۔ تو اگر میں یہاں پہ کوئی اور اپلیکیشن لاتا ہوں تو وہاں پہ بھی مجھے سلیکٹ کی کیوری پٹ کرنی پڑے گی، اور میں ریکویسٹ کروں گا تو جو ہے ڈیٹا بیس مجھے رسپونڈ کرے گا۔ تو دوستو اب یہاں پہ مسئلہ کیا آ رہا ہے، یہاں پہ بھی ہم سلیکٹ کی کیوری پٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی ہم سلیکٹ کی کیوری پٹ کر رہے ہیں، تو ڈپلیکیشن آف ڈیٹا آ رہا ہے، ڈپلیکیشن آف لاجک آ رہا ہے۔ ہماری ایک ہی لاجک ہے لیکن ہم بار بار اسے رائٹ کر رہے ہیں۔ تو دوستو اب کیا ہے کہ نہ تو ہم اچھے طریقے سے کوڈ کو مینج کر پا رہے ہیں، اور نہ ہی ہم جو ہے جو ایک پروفیشنل وے ہے اس میں ڈیٹا کو فیچ کر پا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ملٹیپل اپلیکیشنز ہیں تو ہم سب کے لیے علیحدہ علیحدہ کوڈ پٹ کر رہے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پہ بھی پٹ کرتے ہیں کہ سلیکٹ فرام ڈیٹا بیس یہ وہ، تو ہمیں ڈیٹا آ جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی ہمیں پورا کوڈ پٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو پرابلم ہے یہ سالو کی ہے اے پی آئی نے۔ میں اس کو جو ہے اگر یہ ایگزامپل جو یہاں پہ شو ہو رہی ہے اس کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں تو کیا ہو رہا ہے، ہماری جتنی بھی اپلیکیشن ہوں گی وہ سمپل ریکویسٹ کریں گی اے پی آئی پہ۔ جو ہماری سلیکٹ کی کیوری ہوگی، جو ڈیٹا کو سلیکٹ کرنے کی لاجک ہوگی، ہماری جو بزنس لاجک ہوگی، وہ ہماری سارے کی ساری ایک دفعہ اے پی آئی پہ ہم پٹ کر دیں گے۔ پھر ہماری جتنی بھی اپلیکیشنز ہوں گی، چاہے یہ ہمارے پاس جیسا کہ میں نے ایک اور اپلیکیشن بنائی تھی، تو یہاں سے اب ہم ریکویسٹ کیا بھیجیں گے، ہم صرف اور صرف اتنا کہیں گے کہ ہمیں یہ والا ڈیٹا چاہیے، اے پی آئی کو کہیں گے۔ تو یہاں پہ سلیکٹ کی کیوری لگی ہوگی، وہ ہمیں ڈیٹا بیس سے ریکارڈ فیچ کر کے اے پی آئی دے دے گا، اور ہم واپس جو ہے رسپونڈ کر دیں گے اس کو اپلیکیشنز کو۔ تو دوستو پہلے ہم ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس پہ ریکویسٹ بھیجتے تھے، لیکن اب ہم پہلے ریکویسٹ بھیجیں گے اے پی آئی پہ۔ تو اے پی آئی آپ آگے ریکویسٹ کرے گا ڈیٹا بیس پہ۔ تو ہمارا کیا فائدہ ہوا یہاں پہ، جو بزنس لاجک کمپلیٹ ہم اس اپلیکیشن پہ بھی پٹ کر رہے تھے، تو اس اپلیکیشن پہ بھی پٹ کر رہے تھے ہماری کمپلیٹ لاجک، دونوں جتنی بھی ہماری اپلیکیشنز ہوتی تھی وہاں پہ ہم اپنی بزنس لاجک علیحدہ سے بنا رہے تھے۔ لیکن اب کیا ہوگا، اب ہم صرف اور صرف اے پی آئی پہ اپنی بزنس لاجک بنا دیں گے،
تو ہم صرف اور صرف اپلیکیشنز کے ذریعے یہی ریکویسٹ بھیجا کریں گے کہ ہمیں فلاں ڈیٹا چاہیے، تو جو بھی لاجک ہوگی وہ لگا کے اے پی آئی ڈیٹا لے گا اور اس کو ہمیں واپس رسپونڈ کر دے گا۔ تو یہ فائدہ ہوا ہمیں اے پی آئی کا۔ اگر میں اب آپ کو صاف کلیئر کٹ سمجھاؤں تو پہلے ہم ڈیٹا بیس پہ ریکویسٹ بھیجتے تھے، اب ہم بھیجیں گے اے پی آئی پہ۔ ہماری جتنی بھی اپلیکیشنز ہوں گی وہ اے پی آئی پہ ریکویسٹ بھیجیں گی، اے پی آئی آگے ڈیٹا بیس پہ ریکویسٹ بھیجے گا، اور ڈیٹا بیس جو ہے جہاں سے بھی ڈیٹا فیچ کر کے ہمارے اے پی آئی کو رسپونڈ کر دے گا، اور اے پی آئی ہمیں رسپونڈ کر دے گا۔ تو اگر میں ریئل ورلڈ ایگزامپل لوں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ آپ ہیں کلائنٹ یا کسٹمر، اور دوستو یہ جو اے پی آئی ہے یہ ایک ویٹر ہے، جیسا کہ کیفے پہ ویٹر ہوتا ہے یا پھر ریسٹورینٹ پہ ویٹر ہوتا ہے، یہ ایک ویٹر ہے دوستو۔ اب یہ جو ڈیٹا بیس ہے یہ ایک کوکر ہے، یعنی کہ کھانا پکانے والا کوکر ہے، اور اس کے بعد دوستو یہ جو ہے یہ ہمارا جو سٹاک پڑا ہوا ہے یا گودام پڑا ہوا ہے یا جہاں پہ یہ ڈشز وغیرہ کے لیے سامان پڑا ہوتا ہے یہ وہ پڑا ہوا ہے۔ تو میں یہاں پہ پٹ کر دیتا ہوں را مٹیریل۔ تو اب دوستو کیا ہو رہا ہے، آپ کسٹمر ہیں، آپ ویٹر کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ والا کھانا چاہیے، یعنی کہ اگر آپ نے برگر منگوایا ہے تو آپ ویٹر کو کہیں گے کہ یار ہمیں نا برگر لا کے دو، تو ویٹر کیا کرے گا، ویٹر کہے گا کوکر کو آرڈر دے گا کہ آپ یہ جو ہے برگر تیار کریں، اور جو ویٹر ہوگا وہ اس کا جو را مٹیریل پڑا ہے، اس نے جو مرچ مسالے رکھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے اٹھائے گا اور دوبارہ جو ہے ڈش بنا کے ہمارے اے پی آئی کو رسپونڈ کر دے گا، یعنی کہ ویٹر کو رسپونڈ کر دے گا۔ یہ جو کوکر ہے یہ چیزیں بنا کے ایک برگر بنا کے ہمارے ویٹر کو دے دے گا، اور ہمارا ویٹر جو ہے ہمیں واپس کیک یا برگر دے دے گا۔ دوستو اب اس ایگزامپل میں ہم نے کیا سمجھا کہ اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ ایک کسٹمر ہے، وہ آرڈر دیتا ہے ویٹر کو، ویٹر ریکویسٹ بھیجتا ہے کوکر کو، اور کوکر جو ہے ڈش بنا کے واپس ویٹر کو دے دیتا ہے اور ویٹر ہمیں دے دیتا ہے۔ تو اس طرح کام ہوتا ہے اے پی آئی پہ۔ تو دوستو اب جو ہے ہم پروگرامنگ کی اگزامپل کے ذریعے اب میں یہ جو اے پی آئی کا فنڈا ہے یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اگر ہم پروگرامنگ پہ آئیں تو آج کل بزنس میں سب سے اہم جو جب بھی اپلیکیشن بنائی جاتی ہے تو اے پی آئیز کریٹ کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بزنس مین ہے تو وہ آپ سے ایک ویب سائٹ بنواتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی فار ایگزامپل یہ ویب سائٹ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس سے ڈیٹا فیچ کر کے اپنی ویب سائٹ پہ شو کروا دیتے ہیں۔ کچھ ٹائم کے بعد اگر وہ موبائل اپلیکیشن بنانا چاہتا ہے، اگر وہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بنانا چاہتا ہے، اگر وہ اینڈرائڈ ایپ بنانا چاہتا ہے تو پھر دوبارہ سے آپ کو کمپلیٹ کوڈ کرنا پڑے گا، کمپلیٹ بزنس لاجک دوبارہ پٹ کرنی پڑے گی۔ تو ایسا بالکل اب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دوستو اے پی آئی پہ کیا ہے، اے پی آئی پہ یہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن اگر سی شارپ میں ریٹرن کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، تو سی شارپ کا ریکویسٹ بھی یہاں پہ آ جائے گی۔ اگر یہ آئی فون جو ہے یہ کارٹن میں بنائی گئی ہے اپلیکیشن تو یہ بھی ریکویسٹ آ جائے گی۔ اگر اینڈرائڈ جو جاوا میں بنائی گئی ہے تو وہ بھی ریکویسٹ آ رہی ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ لینگویجز سے ریکویسٹ ریسٹ فل اے پی آئی پہ آ سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم جو ہے علیحدہ علیحدہ ہر لینگویج کے لیے علیحدہ کوڈ کریں تو وہ ڈپلیکیشن آف ڈیٹا ہوگا اور وقت کا ضیاع ہوگا۔ تو دوستو اب کیا ہے، اس ایگزامپل میں نے آپ کو کیا سمجھانا تھا کہ اب بزنس مین ہے، اگر وہ کچھ عرصہ کے بعد ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بنواتا ہے، آئی فون اپلیکیشن بنواتا ہے یا جو بھی، تو دوستو وہ اے پی آئی جو ہے سبھی کو رسپونڈ کرے گا اور ہمارا ٹائم بچ جائے گا، اور ہم جو ہے کلیئرلی کام کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن پہ۔ تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اگر اس کی آپ کو سمجھ آئی ہو تو دوستو فیڈ بیک ضرور دیا کریں کمنٹس کے اندر، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہم آپ کو جو مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں کیا اس کی ویلیو ہے یا نہیں، کیا آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ دوستو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔